بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث: ما الفرق بين الجنس والمادة؟ فإنه يقال للجسم مثلا إنه جنس للإنسان فهو محمول، وإنه مادة له فهو مستحيل الحمل عليه. فنقول الجسم المأخوذ بشرط عدم الزيادة مادة، وبشرط الزيادة نوع، والمأخوذ لا بشرط شيء بل كيف كان، ولو مع ألف معان مقوم داخل في جملة تحصل معناه جنس، وهو مجهول بعد، لا يدرى أنه على أي صورة، ومحمول على كل مجتمع من مادة وصورة واحدة كانت أو ألفا. وهذا عام فيما ذاته مركب وما ذاته بسيط، لكن في المركب تحصيل معنى الجنس عسير ودقيق، وفي البسيط تنقيح المادة متعسر ومشكل. یہاں پر فی البسیط کا جو عطف ہوگا وہ فی المرکب پر ہوگا، اور تنقیح المادہ کا جو عطف ہوگا وہ تحصیل معنی الجنس پر ہوگا. اسی وجہ سے تنقیح کو یہاں پر جو ہے منصوب پڑھا جائے گا. وفی البسیط تنقیح المادة متعسر ومشکل، فإن إبهام المتعین وتعیین المبهم أمر عظیم، وهذا هو الفرق بين الفصل والصورة. ومن ها هنا تسمعهم يقولون إن الجنس مأخوذ من المادة والفصل مأخوذ من الصورة. ترجمہ دیکھیں. تیسری بحث یہ ہے کہ جنس اور مادے میں کیا فرق ہے. ما الفرق بین الجنس والمادہ، جنس اور مادے کے درمیان کیا فرق ہے. فإنه يقال للجسم مثلا، اس لیے کہ مثلا جسم کو کہا جاتا ہے انہو جنس للانسان، کہ وہ انسان کی جسم ہے، انسان کی جنس ہے. فہو محمول، تو اب جسم محمول ہوگا. فہو محمول، تو جسم یہ محمول انسان پر. وَإِنَّهُ مَادَّةٌ لَهُ، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جسم انسان کا مادہ ہے، تو اب جسم کا حمل انسان پر محال ہوگا. فَهُوَ مُسْتَحِيلُ الْحَمْلِ عَلَيْهِ، تو اب جسم کا حمل محال ہوگا انسان پر. علیہ کا ہی ضمیر کا مرجع انسان کی طرف راجع ہے، اور ہوا جو ہے یہ جسم کی طرف راجع ہے. فَنَقُولُ، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جسم جو ملحوظ ہے عدم زیادت کی شرط کے ساتھ وہ مادہ ہے، اور جو جسم ملحوظ ہے بشرط شے کے ساتھ وہ نوع ہے. والماخوذ لا بشرط شیء، اور وہ جسم جو ملحوظ ہو لا بشرط شے کے ساتھ. اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے اگلے والے لفظ کا، جنسن جو آ رہا ہے. اور وہ جسم جو ماخوذ ہو لا بشرط شے کے ساتھ وہ جنس ہے. اس کے بعد میں جو ماقبل والی عبارت ہے بل کیف کان، اس کا ترجمہ کریں گے خواہ جیسے بھی ہو. ولو مع الف معانی مقومین، اگرچہ وہ ہزار ایسے معانی کے ساتھ ہو. اگرچہ وہ ہزاروں ایسے معنی کے ساتھ ہو جو اس کے لیے مقوم ہو اور داخل ہو اس کے معنی کے تحصل کی فہرست میں. داخل ہو اس کے معنی کے تحصل کی فہرست میں. اس میں شاید کہ عبارت پڑھنے میں تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی، یہ تحصل غالباً پڑھا گیا ہے. فی جملتی تحصلی معنی ہے، جو تحصل یہ مصدر بنے گا اور مضاف الیہ بنے گا جملہ یہ مضاف بنے گا، اور تحصل جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور معنی پھر اس کا مضاف الیہ ہے. وَهُوَ مجہول بعد، اور وہ ابھی تک مجہول ہے. اور وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ جسم کی طرف راجع ہے،
وہوا مجہول بعد، اور جسم ابھی تک مجہول ہے، لا یدرا انہ علی ای صورت، نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں، لا یدرا نہیں کہا جا سکتا ہے جسم کے بارے میں، انہ علی ای صورت کہ وہ کس صورت پر ہے، ومحمول علی کل مجتمع من مادۃ وصورت، اور محمول ہوگا مادہ اور صورت کے ہر مجموعے پر، واحدتاً کانت او الفاً، وہ صورت ایک ہوں یا ہزار ہوں، وَهَذَا عَامٌ فِيمَا ذَاتُهُ مُرَكَّبٌ، اور یہ صورت اور یہ عام ہے اس صورت کو بھی جس کی ذات مرکب ہے، اور اس کو بھی جس کی ذات بسیط ہے، لیکن فی المرکب تحصیل معنی الجنس عسیر ودقیق، لیکن مرکب میں جنس کے معنی کا حاصل کر لینا دشوار اور مشکل ہے، اور بسیط میں مادے کو منقع کرنا دشوار اور مشکل ہے، اس لیے کہ متعین کو مبہم بنانا، فإن ابہام المتعین، اس لیے کہ متعین کو مبہم بنانا اور مبہم کو متعین کرنا ایک بھاری کام ہے، اور یہی فرق ہے فصل اور صورت کے درمیان، وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلِ وَالصُّورَةِ، یہی فرق ہے فصل اور صورت کے درمیان، وَمِنْ هَا هُنَا تَسْمَعُهُمْ يَقُولُونَ، اور یہیں سے آپ سنو گے مناطقہ کو یہ کہتے ہوئے کہ جنس ماخوذ ہے مادے سے اور فصل ماخوذ ہے صورت سے۔ یہ مقام جنس میں تیسری بحث ہے، اور اس تیسری بحث میں ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ تفصیل یہ ہے اصل اس کی کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے کہ ماہیت نوعیہ جو جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے، اس میں حیولہ اور صورت جسمیہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ماہیت نوعیہ جو جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے، جیسے کہ انسان کی ماہیت نوعیہ حیوان ناطق ہے، تو حیوان یہ جنس اور ناطق یہ فصل، تو دونوں چیزوں سے جو مرکب ہے یہ ماہیت نوعیہ، اس میں حیولہ اور صورت جسمیہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو سید السند کی رائے تو یہ ہے کہ جس ماہیت میں جنس اور فصل ہو اس میں حیولہ اور صورت جسمیہ نہیں ہو سکتے۔ دلیل یہ ہے کہ جنس اور فصل یہ اجزائے ذہنیہ ہیں، اور حیولہ اور صورت جسمیہ یہ اجزائے خارجیہ ہیں، اور اجزائے ذہنیہ اجزائے خارجیہ یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہوتے۔ اس لیے سید السند نے فرمایا کہ جس ماہیت میں جنس اور فصل ہو اس میں حیولہ اور صورت جسمیہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ متاخرین مناطقہ کے نزدیک جنس اور فصل اور حیولہ اور صورت جسمیہ میں تلازم ہے، جس ماہیت کے لیے جنس اور فصل ہوں گے اس کے لیے حیولہ اور صورت جسمیہ کا ہونا لازمی چیز ہے۔ یہ رائے ہے متاخرین مناطقہ کی۔ شیخ الرئیس جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ تلازم تو نہیں ہے، لیکن جنس و فصل کے ساتھ حیولہ اور صورت جسمیہ کا اجتماع ہو سکتا ہے۔ مصنف کا مذہب بھی یہی ہے کہ دونوں میں مغایرت نہیں ہے، یعنی جمع ہو سکتے ہیں، لازم نہیں ہے جمع ہونا لیکن جمع ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، جب ہم نے یہ رائے لی شیخ الرئیس کی کہ جنس و فصل کے ساتھ حیولہ اور صورت جسمیہ کا اجتماع ہو سکتا ہے، دونوں میں مغایرت نہیں ہے، تو اس پر ایک سوال کیا گیا کہ جب دونوں میں کوئی مغایرت نہیں ہے تو پھر یہ فرق کیسا ہے کہ جب ہم ایک شے کو کسی کی جنس قرار دیں تو حمل درست ہو جاتا ہے، اور جب اسی شے کو ہم مادہ اور حیولہ قرار دیں تو حمل درست نہیں ہوتا۔ جیسے جسم ہے، مثال کے طور پر اگر انسان کے لیے جنس مانے اس کو تو ہم کہیں گے الانسان جسم، انسان ایک جسم ہے، اور یہ کہنا بالکل درست ہے۔ اور اگر ہم مادہ مانتے ہیں تو الانسان جسم کہنا اب درست نہیں ہوگا، اور یہ ترکیب جو ہے الانسان جسم کی یہ درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مادہ اور حیولہ یہ اجزائے خارجیہ میں سے ہے، اور جزء خارج پر حمل درست نہیں ہوتا، تو جسم جو ہے اب جزء خارج ہو جائے گا، اس لیے اب حمل درست نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم دونوں میں اتحاد مانتے ہیں، یعنی جنس اور مادے میں، بالفاظ دیگر
اجزائے ذہنیہ اور اجزائے خارجیہ دونوں میں اگر ہم اتحاد مانتے ہیں تو پھر ایک ہی شے کا محمول بننا اور محمول نہ بننا دونوں لازم آ رہا ہے کہ اگر الانسان جسم میں ہم جسم کو انسان کے لیے جنس مانتے ہیں تو حمل یہ درست ہے، اور اگر جسم کو انسان کے لیے ہم حیولہ یہ مادہ مانتے ہیں تو پھر الانسان جسم کہنا یہ درست نہیں ہوا، تو ایک ہی شے کا محمول بننا اور محمول نہ بننا یہ دونوں لازم آ رہا ہے۔ فنقول سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس استفسار کا جواب دیا ہے، الجسم الماخوذ بشرط عدم زیادتی مادۃ، یہ جو آگے کی تفصیل ہے یہ اصل اسی اعتراض کا جواب ہے۔ اس استفسار کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ ان میں تغیر اعتباری ہے، تغیر حقیقی نہیں ہے بلکہ تغیر اعتباری ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ جب ہم جسم کو بشرط لا شے کے درجے میں لیں، جسم کو جب بشرطی لا شے کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں ہم نطق ہے، حس ہے، نمو ہے، یعنی زیادتی، ان قیودات کی زیادتی نہ مانیں۔ جسم کے اندر جو جسم کی خصوصیات ہوتی ہیں، نطق ہے، حس ہے، نمو ہے، ان صفات کی زیادتی ہم نہ مانیں جسم کے اندر تو اس کو کہہ دیتے ہیں مادہ۔ اور چونکہ مرتبہ بشرطی لا شے جو ہوتا ہے اس میں حمل درست نہیں ہوتا، اس لیے اب جسم کا جو حمل ہے وہ درست نہیں ہوگا انسان پر۔ اور جب ہم جسم کو بشرطی شے کے درجے میں لیں، یعنی جسم میں نمو، حس، نطق وغیرہ کی زیادتی ملحوظ ہو تو اس کو نو کہہ دیتے ہیں، اور جب جسم لا بشرطی شے کے درجے میں ہو یعنی درجہ اطلاق میں ہو، نہ تو زیادتی ملحوظ ہو نہ ہی عدم زیادتی ملحوظ ہو، تو اس کو کہہ دیتے ہیں جنس۔ اور جنس چونکہ اجزائے ذہنیہ میں سے ہے اس لیے اس بنا پر اب حمل جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اس کو ایک بار پھر سمجھیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراض ہوا ہے کہ اگر دونوں میں مغایرت نہیں ہے تو پھر یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے کہ جب ایک شے کو کسی کی جنس قرار دیں تو حمل درست ہو جاتا ہے اور اسی شے کو مادہ قرار دیں تو حمل درست نہیں ہوتا۔ جیسے الانسان جسم ہے کہ جسم کو اگر ہم جنس قرار دیں انسان کے لیے تو حمل درست ہے اور الانسان جسم کہنا صحیح ہے، اور اگر مادہ قرار دیں تو حمل درست نہیں ہوگا اور الانسان جسم کہنا اب درست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ان میں تغیر اعتباری ہے۔ جسم کو جب ہم بشرطی لا شے کے درجے میں لیں یعنی اس میں نطق، حس وغیرہ کی ذاتی ملحوظ نہ ہو تو اس کو مادہ کہیں گے، اور چونکہ مرتبہ بشرطی لا شے جو ہے اس میں حمل درست نہیں ہوتا اس لیے اب جسم کا حمل درست نہیں ہوگا۔ اور جب اس کو بشرطی شے کے درجے میں لیا جائے یعنی حس، نمو وغیرہ کی ذاتی ملحوظ ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں نوع، اور جب لا بشرطی شے کے درجے میں لیں یعنی درجہ اطلاق میں تو اس کو جنس کہہ دیتے ہیں، اور جنس اجزائے ذہنیہ میں سے ہونے کی وجہ سے اس پر حمل درست ہوتا ہے۔ تو اس تقدیر سے بات ثابت ہو گئی کہ اجزائے ذہنیہ اور اجزائے خارجیہ میں اتحاد ذاتی ہے اور تغیر اعتباری ہے۔ وَلَوْ مَعْنَا مَعَ الْفِ مُقَوِّمٍ، یہ جو عبارت ہے اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اصل فرق جو ہے وہ اعتبار کا ہے، اور اس کو اس طریقے سے سمجھائے کہ جیسے جسم ہے اس کے اندر طول، عرض، عمق، نطق وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں معنی اس کے ساتھ مل جائیں جو جسم کے لیے مقوم بنے، لیکن جب تک جسم میں ان امور کا لحاظ نہیں کیا جائے گا اور اس کو لا بشرطی شے کے درجے سے نکال کر بشرطی شے کے مرتبے میں نہیں لایا جائے گا، یہ نو نہیں واقع ہو سکتا، جنس ہی رہے گا۔ اور جب امور محصلہ کا لحاظ کر لیا جائے گا تو نو بن جائے گا۔ وَهَذَا عَامٌ فِي مَا ذَاتُهُ مُرَكَّبٌ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ ایک شے کا بعض اعتبار سے جنس ہونا اور بعض اعتبار سے مادہ ہونا یہ بالکل عام بات ہے، جو خارج میں حیولہ اور صورت سے مرکب ہے اس کو بھی شامل ہوتی ہے یہ بات، اور جو مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے اس کو بھی شامل ہے۔ مرکب کی مثال تو جیسے جسم ہے، اور بسیط کی مثال ہے سواد، بیاض وغیرہ۔
اس لیے جنس کے اعتبارات ثلاثہ جو ہیں، یعنی بشرط شے، بشرط لا شے، لا بشرط شے، یہ ماہیت بسیطہ اور ماہیت مرکبہ دونوں میں ہی جاری ہوں گے۔ لیکن فی المرکب سے مصنف نے یہ بتایا ہے کہ مرکب اور بسیط یہ جسم اور مادے کے ہونے میں تو دونوں شریک ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مرکب میں جنس کو متعین کرنا دشوار ہوتا ہے اور بسیط میں مادہ اور حیولہ کی تعین یہ مشکل ہوتی ہے۔ تعین جنس کے دشوار ہونے کی وجہ کیا ہے کہ مرکب میں جنس کو متعین کرنا دشوار کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ مرکب میں مادہ اور صورت جسمیہ یہ متعین ہوتے ہیں۔ اس مادے کو جنس ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں جب اس مادے کو ہم مبہم بنا دیں، اور متعین چیز کو مبہم بنا دینا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور بسیط میں تعین مادہ کے دشوار ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ بسیط میں جو مادہ ہوتا ہے وہ مبہم ہوتا ہے، اس لیے اس کو جنس کہتے ہیں۔ اب اس کو مادہ کہنے کے لیے اس کو متعین کرنا لازم ہے، اور مبہم کو متعین کرنا بھی امر دشوار ہے، اس لیے مرکب کے اندر جنس کی تعین دشوار ہوتی ہے اور بسیط میں مادہ اور حیولے کی تعین مشکل ہوتی ہے۔ ھذا ھو الفرق، یہاں سے مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ جنس اور مادے میں جو فرق ہے وہی فرق صورت اور فصل کے درمیان میں بھی ہے۔ یعنی جب کوئی شے، مثال کے طور پر ناطق کو لے لیں، یہ جب بشرط لا شے کے مرتبے میں ہو تو صورت جسمیہ کہلاتی ہے، اور وہی شے جب لا بشرط شے کے مرتبے میں ہو تو فصل کہلاتی ہے، اور بشرط شے کے مرتبے میں نو کہلاتی ہے۔ وَمِنْ ہَا هُنَا تَسْمَعُ، چونکہ اجزائے خارجیہ سے ہی اجزائے ذہنیہ کا اختراع اور انتزاع ہوتا ہے۔ اجزائے ذہنیہ کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا، بلکہ اجزائے خارجیہ سے ہی ان کو منتزع کیا جاتا ہے۔ اس لیے مناطقہ کو کہتے ہوئے آپ سنو گے کہ جنس جو در حقیقت جزء ذہنی ہے وہ ماخوذ ہے مادے سے، یعنی جزء خارج سے، اور فصل یہ حقیقت میں جو جزء ذہنی ہے یہ ماخوذ ہے صورت سے، یعنی جزء خارج سے۔